السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم افسانے کے متعلق جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ افسانہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں مختصر افسانہ وہی نثری صنف ہے جسے انگریزی میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے، یعنی افسانہ کو شارٹ سٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نثری صنف ہے، یعنی جس کو ہم بروز کہتے ہیں۔ مغرب میں اس صنف کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا، یعنی کہ ویسٹ میں جو ہے اس کا آغاز، اس کا شروعات، افسانہ لکھنے کی شروعات 19ویں صدی کے وسط میں ہوا، اور 20ویں صدی کے آغاز تک یہ ایک مستقل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی، یعنی کہ مغرب میں یہ 20ویں صدی کے آغاز تک ایک مستقل صنف بن چکی تھی۔ مغرب کے زیر اثر اردو میں اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا، یعنی کہ اردو میں افسانہ لکھنے کا آغاز جو ہے وہ 20ویں صدی میں شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب داستانوں کا چلن ختم ہو چکا تھا، لیکن اس زمانے میں پہلے بڑی بڑی دلیلیں لکھی جاتی تھی، اور داستانیں لکھنے کا جو دور تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور بہت سارے ناول لکھے جا چکے تھے۔ لیکن اس زمانے میں ناول بھی لکھے جاتے تھے۔ مختصر افسانہ سے مراد، یعنی مختصر افسانہ کسے کہا جاتا ہے؟ مراد نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے، یہ ایک ایسی دلیل ہے، ایک ایسی کہانی ہے جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری کی اس میں دلچسپی پیدا ہو، یعنی کہ پڑھنے والے کو اس میں دلچسپی پیدا ہو کہ ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ ہر کہانی کی طرح مختصر افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقعہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے، یعنی کوئی واقعہ، کوئی ایونٹ، یہ کہانی کی بنیادی شرط ہے۔ اس مناسبت سے اس میں پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ مختصر افسانے کے لازمی عناصر قرار پاتے ہیں، یعنی افسانے کے لیے پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ لازمی ہیں۔ یہ افسانے کے لازمی عنصر ہیں، جز ہیں۔ اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں تخیل اور جذبے کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے۔ یوں تو یہ عناصر ناول میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ناول کا کینواس افسانے کے مقابلے میں بڑا اور وسیع ہوتا ہے۔ ناول جو ہوتے ہیں اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن افسانے میں زندگی کے کسی ایک خاص واقعے کو پیش کیا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے، یعنی ناول زندگی کو تمام تر وسعتوں میں پیش کرتا ہے۔ اس میں پھیلاؤ کی وجہ سے تفصیلات کی زیادہ گنجائش ہوتی ہے، یعنی ناول ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، لیکن افسانے میں زندگی کے کسی خاص پہلو کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے جس میں پڑھنے والے کو دلچسپی لگے، دلچسپی حاصل ہو۔ اس کے مقابلے میں مختصر افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو سے تعلق رکھتا ہے، پوری زندگی کے بجائے اس کے کسی ایک گوشے کی جھلک ہوتی ہے، یعنی زندگی کے کسی ایک حصے کی جھلک ہوتی ہے، زندگی کے کسی ایک دور کی جھلک ہوتی ہے۔ تفصیل اور پھیلاؤ کے بجائے اس میں اختصار اور اعجاز پایا جاتا ہے۔ مختصر افسانہ کو جو چیز ناول سے الگ کرتی ہے وہ ہے وحدت، تاثر اور اختصار۔ وحدت، تاثر اور اختصار، یعنی یہ ضروری ہے کہ مرکز صرف ایک ہی ہو۔ اس مناسبت سے اختصار مختصر افسانے کا لازمی عنصر بن جاتا ہے۔ مختصر افسانے میں اختصار کے معنی یہ ہے کہ وہ تمام بیانات، کردار، واقعات، مکالمات اور مناظر کہانی میں شامل نہ ہوں،
جو وحدت تاثر کی راہ میں حائل ہوں اور بنیادی نقطے سے توجہ ہٹا دیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ مختصر افسانہ میں طوالت اس قدر ہونی چاہیے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے، اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ یعنی ایک بہت چھوٹی کہانی ہوتی ہے جس میں زندگی کے کسی خاص پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور یہ پوری کہانی جو ہے ایک ہی نشست میں پڑھی جائے، ایک ہی کلاس میں پڑھی جائے۔ اردو کے افسانہ نگاروں میں پریم چند، علی عباس حسینی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، غلام عباس، قرۃ العین حیدر اور انتظار حسین بہت اہم ہیں۔ یعنی یہ شخصیات جو ہے یہ اردو کے جانے مانے افسانہ نگاروں میں گنے جاتے ہیں۔ باقی وسلم۔